سیالوی ٹی وی کے معزز ناظرین کرام السلام علیکم، میں آپ کا دوست اسد علی سیالوی۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی نہایت دلچسپ واقعات اور کرامات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جو آپ کے لیے نہایت دلچسپی کا سبب بنیں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کو دبانا نہ بھولیے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں۔ ناظرین کرام، صاحبزادہ غلام محی الدین صاحب خواجہ آباد شریف والے بیان کرتے ہیں کہ میں نے قبلہ حضرت خواجہ غریب نواز کے ڈرائیور غلام حیدر سے سنا کہ ایک پیر بھائی نے آپ سے دعوت منظور کرائی۔ آپ کی آمد کا سپیکر پر اعلان کرایا گیا، لوگ دور دور سے جمع ہو گئے، کافی کھانے پینے کا انتظام کیا گیا، لیکن آپ کے تشریف لانے کا پروگرام کسی وجہ سے ملتوی ہو گیا۔ پیر بھائیوں کو بہت ہی پریشانی ہوئی، کیونکہ وہابی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ تمہارے پیر صاحب نے وعدہ خلافی کی ہے۔ وہ بہت پریشان ہوا اور رو رو کے عرض کرنے لگا، اے غوث زمان، آپ تشریف نہیں لائے اور غیر لوگ تانا دے رہے ہیں، برائے کرام تشریف لے آئیں۔ عصر کی نماز کے بعد اچانک قبلہ حضرت غریب نواز خواجہ محمد قمر الدین سیالوی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے غلام حیدر سے فرمایا کہ گاڑی لے آؤ۔ آپ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مغرب کی نماز کے بعد تشریف لے آئے تو سب پیر بھائیوں کی خوشی کی انتہا تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا یہاں آنے کا پروگرام ملتوی ہو گیا تھا، لیکن تم نے رونا ہی شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، مستری محمد یوسف صاحب ساکن فیصل آباد سے وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے سابقہ گاؤں میں میرے ارد گرد لوگ بہت غلط کاریاں کرتے تھے، شراب نوشی، جوا اور زنا کاری وغیرہ، غرض کے ہر قسم کی برائی تھی۔ میں بہت تنگ آ گیا، آخر ایک دن رونے لگا، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کیا اور دعا مانگی، کہا پیر سیال لجپال، یا تو یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں یا مجھے ایسی جگہ لے جائیں جہاں لوگ خدا رسول اور پیر سیال کے علاوہ مجھے کسی کا ڈر نہ ہو۔ اور پھر چند دنوں بعد ہی ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ میں غلام محمد بعد میں ہی منتقل ہو گیا۔ اب میرے ارد گرد کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ پرسکون زندگی ہے۔ ناظرین کرام، قاری محمد عبداللہ صاحب ساکن اڈا سبیل چنیور روڈ جھنگ ضلع ایک دفعہ نہر کے کنارے بائی سائیکل پر جا رہے تھے کہ اچانک دونوں طرف سے دو بڑے بڑے کتوں نے گھیر لیا۔ وہ بہت گھبرائے، بائی سائیکل بہت تیز کر لیا، لیکن بے سود، اب خطرہ تھا کہ نہر میں گر جاؤں گا۔ اسی لمحہ چیخ کر پکارا، یا پیر سیال لجپال، مدد کریں۔ اسی وقت دونوں کتے واپس ہو گئے۔ ناظرین کرام، غلام سرور چشتی صاحب ساکن موزہ بڑکو جلال پور بھٹیاں سے چک بھٹیاں تک کا سفر اچانک کرنا پڑا۔ تقریباً 9 میل کا پیدل سفر اور آدھی رات کا وقت تھا، گہرے بادل بھی چھائے ہوئے تھے، بڑی خوفناک رات تھی۔ قدم قدم پر خوف سے رونگٹے کھڑے ہوتے جا رہے تھے، سخت اندھیرا ہونے کے باعث کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا، چلتے چلتے راستہ بھی بھول گیا۔ جنگلی جانوروں کے ڈر نے ہوش و حواس معطل کر دیے۔ بے بس ہو کر حضرت قبلہ شیخ الاسلام غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کیا اور مدد کے لیے پکارا۔ اچانک قریب ہی سے ایک ٹریکٹر نمودار ہوا اور اس کی روشنی میں غلام سرور نے کھویا ہوا راستہ پا کر منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ ناظرین کرام، افضال احمد صاحب ساکن سرگودا ایک مقامی اسکول میں معلم تھے، 8ویں سکیل کے ملازم تھے، کچھ تنگ دستی کا عالم تھا۔ لوگ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نذرانے پیش کرتے تھے۔ عجیب احساس، کمتری کا احساس ہوتا تھا، کیونکہ اکثر اوقات جیب خالی ہی ہوتی تھی۔ ہر زیارت کے موقع پر سوچتے کہ اگلے زیارت کے موقع پر کوئی ضرور کچھ نہ کچھ دوں گا، لیکن ہر دفعہ ویسے ہی گزر جاتی۔ ایک دفعہ تنخواہ ملی، پیسے جیب میں ڈالے اور ارادہ کیا کہ اس دفعہ ضرور پیر و مرشد کی خدمت میں نذرانہ پیش کروں گا۔ آپ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سرگودے والی کوٹھی میں تشریف فرما تھے۔ حاضری دی، واپسی کے وقت سرشار آنکھوں میں موتی چھپائے، مٹھی میں 2 نوٹ دبائے، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت کے لیے عرض کی۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کیا کرتے ہو؟ عرض کی، استاد ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ رکھ لو۔ عرض کی، غریب نواز قبول فرما لیں۔
آپ نے فرمایا یہ وہاں رکھنا جہاں تم پیسے رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا۔ افضال احمد صاحب نے دست بوسی کی نظر دینے گئے تھے اور بہت کچھ ہی لے کر آئے۔ چند دنوں بعد ہی 8ویں سکیل سے 14ویں سکیل چلے گئے۔ خاصی آمد ہے، جب بھی کبھی پیسوں کی ضرورت شدید محسوس ہوتی تو خود بخود انتظام ہونے لگتے ہیں اور ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، صاحبزادہ غلام محی الدین شاہ صاحب خواجہ آباد والے مزید کہتے ہیں کہ مولانا دین محمد صاحب نے بصادق زبان و دل مجھے بتایا کہ پاکستان بننے کے بعد مجھ پر اسلحے کا مقدمہ بن گیا اور میں جیل میں چلا گیا۔ آدھی رات کو میں سویا ہوا تھا تو حضرت قبلہ شیخ الاسلام غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے اور مجھے نیند سے بیدار کرتے اور باتوں میں مشغول ہو جاتے۔ اگر میں اونچی آواز سے بولتا تو آپ فرماتے کہ کوئی سن لے گا۔ جن قیدیوں کو صبح رہائی ملنا ہوتی آپ مجھے ان کے نام فرما جاتے، میں ان کو بتا دیا کرتا۔ وہ مجھ سے پوچھتے کہ تجھے کیسے پتہ چل گیا ہے؟ میں کہتا ہوں بس مجھے علم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک رات آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ چلو مولانا میں تمہیں لینے آیا ہوں، کل فلاں فلاں آدمی بھی رہا ہوں گے۔ اگلے دن میں بھی رہا ہو گیا اور دوسرے آدمی بھی رہا ہو گئے۔ ناظرین کرام، مولانا بشیر احمد صاحب ساکن فیصل آباد سے بیان کرتے ہیں کہ میں مولانا محمد حسن صاحب کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں گیا۔ رات کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری لگی ہوئی تھی۔ حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سب پیر بھائیوں آؤ میں تمہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں دیتا ہوں۔ صبح اٹھ کر مولانا صاحب سے تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا یہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے تمام غلاموں کے بارے میں خوشخبری ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں اس طرح کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد سلام اور آپ کی آل اولاد پر بھی بے حد سلام۔ اپنا اور گرد نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اسد علی سیالوی کو ملتے ہیں ایک انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ انشاءاللہ عز و جل۔